کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، یہ الحق اسمانی، چنانچہ اس کی رہنمائی جو ہے اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے اور کرنے کا اصل کام کیا ہے اس کی طرف متوجہ کیا جائے، وہ کام جو ہر شخص آج سے شروع کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہم سب کی بڑی دلی آرزو ہے کاش مسلمان متحد ہو جائیں، 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان یہ اگر یکجا ہو جائے تو بڑی قوت بن جائے، ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس، ہر طرح کے وسائل ہیں، دولت ہے، تیل جو اس وقت بہت بڑی دولت ہے دنیا میں سمجھا جاتا ہے، اس کے بڑے وسائل مسلمانوں کے پاس، اور پھر چلیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی درجے پیچھے صحیح لیکن ایٹمی قوت تو ہے۔ ہمارا وہ ایٹم بم جب تیاری کے مرحلے میں تھا تو پوری دنیا میں غلغلہ تھا، اسلامی بم تیار ہو رہا ہے۔ وہ اسے اسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ عالم اسلام کے پاس یہ قوت آ گئی، لیکن اس قوت کو بے اثر کس چیز نے بنایا؟ ہمارا انتشار، افتراق، لیکن وہ انتشار اور افتراق بھی خامخواہ نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ دین ویسے ہی ہماری زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اکثر و بیشتر محض کچھ رسومات ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے کہ جو نماز روزے جیسی فرض چیزوں کا بھی اس کے اندر وہ عامل نہیں ہے۔ ایک سروے کر کے دیکھ لیجیے آپ پورے پاکستان کا تو معلوم ہوگا کہ 8-10% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، گویا 90% مسلمان وہ ہے جو اہم ترین فرض بھی ادا نہیں کر رہا، اور آمدن زندگی کا رخ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، شریعت نے کس چیز کو جائز کیا، کس کو ناجائز کیا۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے نفسانی خواہشات اور مفادات، اس کی بنیاد میرا مفاد، میری مرضی، میری من کی خواہش وہ پوری ہونی چاہیے۔ اور جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرنے والے، الحمدللہ یہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ آنے بھی لائے، لیکن آمدن صورتحال کیا ہے؟ بہت مایوس کن ہے کہ ان میں سے ایک عظیم اکثریت وہ ہے جو دین کے صرف انہی 2-3 چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے، نماز، روزہ اور عمرہ اور حج اور زکوٰۃ، بلکہ زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ باقی معاشرت، معیشت، اس میں وہی اصول ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ادھر زمانے کے مطابق، اور زمانہ کیا ہے آج کا؟ ساری کی ساری شیطانی تہذیب ہے، شیطانی کلچر ہے، شیطانی معیشت ہے، تو اس کو ہم نے نہیں کیا ہوا۔ تو یہ ہے اصل بات، قوم کو متوجہ کرنا، اور خاص طور پر جو حالات ہیں پاکستان کے بھی اور پورے عالم اسلام کے، اس وقت پاکستان کا معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ آپ نے یہ بات دیکھ لی ہے، پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اوباما کے آنے سے کوئی خوش آئند توقعات وابستہ نہیں تھی، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس کے عزائم زیادہ خطرناک ہے مجھ کے مقابلے، بلیک بش کا خطاب وہ اسے مل چکا ہے لقب، ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اس کی صدارت کو، لیکن دنیا نے اس کو یہ لقب دے دیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہی بش کی پالیسیز چلیں گی، کوئی فرق نہیں واقع ہوگا، وائٹ کی بجائے بلیک بیٹھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، اور صرف وہی نہیں چلیں گی بلکہ پاکستان کے حوالے سے عزائم زیادہ خطرناک ہے، اس کا عملی ظہور بھی ہو چکا اور فوکس کر دیا انہوں نے پاکستان کو، انڈیا کے ساتھ بھی معاملہ سیٹل ہو گئے۔ اوباما نے ایک بات کی تھی، کشمیر کی بات کی تھی، جس پر انڈیا بہت سیکھتا ہوا ہے، کیونکہ پاکستانی حکومت کا یہ موقف رہا، مشرف کے دور سے رہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنی جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو بند کرو، ختم کرو، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، دہشت گردیوں کے ہاتھوں میں لگ سکتا ہے، دنیا کے امن کو نقصان پہنچے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر ایشو جب تک حل نہیں ہوتا
بھارت کا اور ہمارا معاملہ رہے گا، اور ہم بھارت ایڈ کی قوت ہے تو ہمارے پاس بھی بیلنس ہونا چاہیے، لہذا ایڈ کی قوت تو ہماری بیسک نیسیسٹی ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ یہ ایک دلیل تھی جس کو توڑنے کے لیے اور پاکستان کی ایٹمی داد نکالنے کی تیاری کے طور پر میدان ہموار کرنے کے لیے کہ چلو ہم مسئلہ کشمیر کو سیٹل کر دیتے ہیں، اور اوباما نے یہ کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو ایڈریس کریں گے، ابھی اس کے حل نہیں اٹھایا ہے، اس پر انڈیا اتنا سیکھتا ہوا ہے اور اس نے اتنا احتجاج کیا کہ اس نے سجدہ صاحب کر لیا ہے، اب وہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا، اب سارا ملبہ پاکستان پر گر رہا ہے۔ اور وہ بات جو بہت عرصے سے سنتے آ رہے تھے کہ عراق کی فوج نکال کر پاکستان کے بارڈر پر لائی جائے گی، اس کی طرف بھی پیش قدمی شروع ہو گئی، ٹارگیٹ پورے طور پر کیا جا چکا ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ ہم تمنا تو کر سکتے ہیں پوری امت مجتمع ہو جائے، لیکن تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں سارے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو اکٹھا کر دوں اور بٹھا کے ان سے کہوں کہ متحد ہو جاؤ اور وہ میری بات مان لیں، میری یاد۔ میرے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں دینی طبقات ہی کو اکٹھا کر دوں، گزارش کر سکتا ہوں، میرا بس نہیں چلتا، نہ میرا چلتا ہے نہ آپ کا چلتا ہے۔ بس کس پر چلتا ہے؟ اپنی ذات پر تو چلتا ہے نا۔ سبب کیا ہے اس ساری حالات کی جو بھی خرابی ہے اور جو فساد ہے اس کو، اور امت پر جو اللہ کے عذاب کے سائے ہیں، خاص طور پر پاکستان پر اب جو سایہ آ گیا ہے، سبب ہماری ہی بدعمالیاں ہیں، امت افراد کا مجموعہ ہے، اور جب عظیم اکثریت جو ہے وہ غلط راستے پر چل جائے تو اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہو جائے۔ فطرت افراد سے اغواز بھی کر دیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، ملت کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ مسلمان قوم جو زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہو، اللہ کی نام لیوا ہو، اللہ کی کتاب کی حامل ہو، اللہ کے رسول کے امتی ہو، اور پھر وہ اللہ سے اور رسول سے بے وفائی کرے، دین سے غداری کرے، تو دنیا میں عذاب آتا ہے اللہ کی۔ اس عذاب کو ٹالنے کا راستہ کیا ہے؟ امت ٹھیک ہو جائے۔ ساری امت کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا، خود تو کر سکتا ہوں، خود اپنے وجود پر تو ایفرٹ کر سکتا ہوں اسے ٹھیک کرنے کی۔ یہی نقطہ یہاں ہے، خود اس رخ پر آئے، آپ بھی تو امت کا حصہ ہیں، اور دوسروں کو جگائیں، متوجہ کریں، انہیں بھی قرآن کا یہ پیغام پہنچائے، انہیں بھی یہ راستہ دکھائے۔ اگر تو اس رخ پر آ گئے، قبلہ درست کر دیا، کہ وہ آیات میں انشاءاللہ ترجمہ آج کروں گا، پچھلی مرتبہ رہ گیا جو توبہ کے حوالے سے دن میں بڑی امید افزائی ہے، امید افزا آیات کی روشن کرن کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جب قبلہ درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ ہو، اس کی نصرت بھی ساتھ ہو، دنیا میں بھی دوبارہ مسلمان جو ہے وہ غالب اور مقتدر قوت ہوں گے، ابلیسی قوتوں کو شکست ہوگی، راستہ اس کا ہی ہے۔ اور جو لوگ اس راستے کو اختیار کریں، تھوڑے ہو تعداد میں، بحیثیت مجموعی امت نہیں بدل رہی، انہیں بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا راستہ سیدھا کر لیا ہے تو وہ اصل میں اپنی جنت کا راستہ سیدھا کیا ہے۔ یہی راستہ ہے جو اخروی کامیابی کی طرف لے جانے والا۔ لہذا راستہ ہمارے لیے ہے ہی ہے، اور اس کا نقطہ آغاز توبہ و استغفار۔ باقی ان آیات سے میں بات شروع کروں گا، اور آج میرا ارادہ یہ ہے کہ توبہ کے بارے میں گفتگو تو ہوئی کہ اس کی ضرورت ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے، اور اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، توبہ کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، اس پر گفتگو بھی پچھلی بار ہو چکی ہے۔ توبہ کی عظمت، فضیلت، اہمیت، اس کی تشویق اور ترغیب جو ہمیں احادیث میں ملتی ہے،
میری خواہش ہے کہ آج کچھ احادیث جو ہیں وہ آپ کو سناؤں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کتنی عظیم اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اس نے در توبہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، اور توبہ کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ توبہ کون کر رہا ہے؟ جس نے گناہ کیے، جس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، بہت بڑی بڑی کوتاہیاں اس سے ہو چکی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، تمہارے بہت گناہ ہے، اب تم تو ریجیکٹڈ نہیں، آؤ تو صحیح توبہ تو کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت۔ یہ جو ایک مقام ہے جس کے حوالے سے احادیث میں جو ترغیب ملتی ہے، تو انشاءاللہ چند احادیث بھی میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی ہے، سورہ زمر کی آیت، یہ آیت تو وہ ہے جسے ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، ہمارے لیے سب سے زیادہ دل فریب آیت۔ يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ یہ قرآن مجید کی خاص ایک اصطلاح جب سمجھیے، اس کا ایک اسلوب ہے۔ گناہ کیا یعنی خود اپنا نقصان کیا، اپنی جان پر ظلم ڈھایا، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کسی اور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اگر وہ دنیا میں بدلہ نہ بھی لے سکا تو آخرت میں جا کے اسے وہ بدلہ ملے گا، وہ کہے گا کہ میرے اوپر اور زیادتیاں کی گئی ہوتی، آج مجھے ضرورت تھی اس کی کمپنسیشن کی۔ تو اصل نقصان اس کا نہیں ہے جس کی زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں پر کمپنسیشن نہ ملی تو آخرت میں جو ملے گی تو وہ تو واقعی اس کو رحمت سمجھے گا کہ اچھا ہوا دنیا میں نہیں ملی، ضرورت تو آج تھی۔ ہاں، لیکن جس نے ظلم کیا ہے اصل میں اس نے اپنا نقصان ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس نے اپنے ہی پاؤں پر کڑھاڑا چلایا۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، جنہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، گناہ کمائے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کتنے ہی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اب معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن کن کے گناہوں کو معاف کرے گا اس کی وضاحت اگلی آئے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس ضمن میں کہ گناہ کتنے ہوں، ایک واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، میرا بچنا محال ہے، آخرت میں پکڑا جاؤں گا۔ تو وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بڑی ایک دلچسپ قصہ ہے، حدیث میں بیان ہوا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور جو رحمت ہے وہ بے پایا۔ تو بات کہ وہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرے گا۔ رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے تو گناہ اتنے ہیں، میری زندگی تو بالکل گناہوں کی دلدل میں غرق ہے، میں نہیں بخشا جاؤں گا، لہذا وہ توبہ کی طرف ہی نہ آئے، چھوڑ دے اپنے آپ کو حالات کو رحم و کرم پر۔ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، در توبہ کھلا، وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ وہ کس ابو جہل کو بھی معاف کر سکتا ہے، اختیار ہے اس کا، لیکن اس نے کچھ ضابطہ بنایا، اس کے اپنے وضع کردہ قوانین بھی ہیں، اس نے اپنی سنت کو جا بجا بیان کیا، واضح کیا قرآن مجید میں۔
آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، معافی تو مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش تو چاہو۔ اقبال کا وہ شعر میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے آسمانوں میں، بلکہ سمائے دنیا نچلے آسمان سے فرشتہ پکارتا ہے اللہ کی طرف سے کہ هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ نہیں، ہم نے تو نہ معافی مانگنی ہے نہ ہمیں کوئی پچھتاوا ہے، ہم اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو قصور کس کا ہو؟ اور توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹنا، واپس آنا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کے رستے سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جو ہمارے آقا کو ناپسند ہیں، ہم نے ان کے ساتھ دوستی گانٹنی شروع کر دی جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ڈی ٹریک ہو گئے نا، اب واپس پلٹو۔ توبہ کا مطلب پلٹنا۔ چنانچہ اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ معاف کر دے گا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ پلٹو اپنے رب کی طرف، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب۔ وہ امپلائڈ ہے کہ معاف تو وہ کر سکتا ہے، کل اختیار رکھتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا اس کا کہ تو نے ایک انتہائی ظالم کو، گناہگار کو کیوں معاف کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ معاف کر سکتا ہے، بلکہ واحد وہی ہے کہ جو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کسی اور کو معاف کرنے کا حق نہیں دیا اللہ نے۔ کسی پوپ کو، پادری کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آ کر جو ہے کوئی اس کے سامنے اعتراف کرے اور وہ اس کے گناہ معاف کرے، سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ میں نے معاف کر دیا۔ ایک ہی ہستی ہے جسے اختیار ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکتا ہو سوائے اللہ۔ لیکن وہ کن کو معاف کرے گا اس کی اپنا ضابطہ بنایا۔ تم آؤ نا اس رستے پر، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ اگر پہلے بے شمار گناہ کیے ہیں، کوہ احد جتنا ڈھیر ہے گناہوں کا، بلکہ کوہ ہمالیہ جتنا بلند ڈھیر بن گیا ہے، آج اگر خیال آیا ہے آج ہی رجوع کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاؤ، یعنی اب اپنی قبلہ سیدھا کر لو اللہ کی طرف۔ اس کو اپنا رب اور آقا مانا ہے تو قبلہ سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اگلی الفاظ میں آ گیا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اب زندگی، بقیہ زندگی اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی میں گزرے گی، اس کا ہر حکم مقدم۔ 1 کروڑ کا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اٹھا کے ٹھوکر مار دی جائے، جھوٹ بولنا میرے رب کو ناپسند۔ چھوٹی سی بے انصافی کروں، میں انصاف کی مسجد پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، راتوں رات لکھپتی بن سکتا ہوں۔ بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں، رب نے اس کو حرام قرار دیا، لہذا وہ لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، جوتی کی نوک پر۔ یہ ہے سیدھا کرنے کا مطلب اپنا قبلہ۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کے وقت تو بڑی اہتمام کے ساتھ قبلہ سیدھا ہو رہا ہے اور بقیہ زندگی میں نفس پرستی ہے، دولت پرستی ہے، ہوس پرستی ہے، اور پھر شام کو استغفار بھی کر لی، تسبیح پھیر لی، جبکہ ارادہ کوئی نہیں ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ یہ توبہ نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، ہر حکم سر آنکھوں پر۔
وہ آسان لگے مشکل لگے، اس میں دنیاوی نقصان نظر آتا ہو، کچھ ہو، آج میں طے کر لوں کہ گھر میں شرعی پردہ نافذ کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا تو پوری برادری میرا بائیکاٹ کر دے گی، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ آپ جا کے پوچھیے علماء سے جو مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں دارالفتہ اور وہاں پر لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، جا کے رہنمائی دیجیے، شادی سے پردہ ہے کہ نہیں ہے، دیور سے پردہ ہے کہ نہیں ہے، اب اس پردے کو ذرا نافذ کر کے دیکھیں گھر میں اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ الحمد الموت دیور کے بارے میں فرمایا، جب پوچھا گیا تو آپ نے تو موت اس لیے کہ وہ کیونکہ ہر وقت گھر سے آنا جانا ہے اور اس کو تنہائی کے مواقع بھی مل سکتے ہیں، اصل خطرہ تو وہاں پہ ہے، لیکن آپ دیور سے پردہ نافذ کر کے دیکھیں، اپنے داماد سے کہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے کر آیا کرو، منہ اٹھا کر چلے مت آؤ، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، پوری برادری بائیکاٹ کر دیں گی۔ یہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی طریقے سے معیشت کے اندر ایک سود اور جوائی حرام نہیں ہے، کاروبار کی بے شمار شکلیں جو ناجائز ہیں، ہمارے یہاں ایسے ایسے بھیس بدل کر آتا ہے یہ سود اور جوا کہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا ایک بزنس کا جو ایک معاہدہ ہو رہا ہے، 100 بھیس بدل کر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویش یہ ہونی چاہیے ہر کاروبار کو کرتے ہوئے کہ پوری طرح چھان پھٹک دوں کہ اس کے اندر کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہے کہ میری جو معیشت ہے اس کے اندر حرام آ جائے اور میری دعائیں بھی قبول نہ ہو اللہ کی۔ تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ پہنچے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ وہ آخرت کا وقت آئے گا، موت آ گئی اور بس بات ختم ہو گئی، در توبہ بند۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اللہ نے اپنا یہ کلام جو نازل کر دیا، اب اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ کلام ہی نازل نہیں کیا، اس کے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ ہدایت پوری طرح واضح ہو۔ پیروی کرو اب اس رستے کی، اس پر چلو، یہ ہے رب کا بتایا ہوا راستہ، یہ اس کا پسندیدہ راستہ ہے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ دنیاوی عذاب آ جائے اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو، پھر موقع نہیں ہوگا سمجھنے کا۔ یہ ہے وہ آیات جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ایک طرف امید کی کرن بھی ہے، اور کرن ہی نہیں ہے، خورشید تاباں ہے امید کا۔ کتنے ہی گناہ کیے ہیں اللہ معاف کر دے، آؤ تو صحیح تم اس کے راستے پر۔ ہاں راستہ یہ ہے، بڑا واضح راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ تو بات کہ پہلا نقطہ کیا ہے واپس پلٹنے کا؟ توبہ اور استغفار۔ استغفار کہتے ہیں سابقہ گناہوں پر مغفرت کی دعا، پروردگار ان کو معاف کر دے، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہی ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں۔ یہ ہے وہ توبہ جس کی بنیادی ہم کر رہے ہیں۔ یہاں سے کام شروع کرو، دنیا بھی سنورے گی اور اصل معاملہ آخرت کا۔ اب جہاں تک توبہ کی شرائط کا تعلق ہے، سن لیجیے، علماء نے معین کیا، وہ جو پچھلی بات کی بات آئی تھی، توبۃ النصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان پلٹو اللہ کی طرف، اور یہ پلٹنا ہو خالص خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس میں کھوٹ نہ ہو۔
وہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ پر واجب ہے. جو بھی گناہ سرزد ہوا اس کی توبہ کرنی چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں توبہ کے بھی لیول ہے. ایک شخص ہے ابھی تک ایمان بھی نہیں لایا, اس کی ساری زندگی ابھی تک کفر اور شرک کے اندر گزری. اب وہ توبہ کرتا ہے کہ میں کفر اور شرک سے تائب ہوا اور میں نے رب کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور میں ایمان لے آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. سابقہ سارے گناہ معاف, کچھ نہیں. وہ ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے ماں کے بطن میں. ایک تو یہ توبہ. اب ایمان لانے کے بعد پھر دین پر چلنے کے معاملے میں کہیں کوتاہی ہو گئی, کہیں کوئی حکم ٹوٹ گیا, اس کا بھی امکان ہے. اب جب بھی کبھی کوتاہی ہو رہی ہے, کہیں غلطی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن سچی توبہ کی شرائط میں کیا ہے؟ ایک تو ندامت ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو, میں نے اپنے رب کے ساتھ جو عہد کر رکھا ہے اس کو توڑا. الگ تو بربکم قالوا بلا, وہ میرا آقا تھا, میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے, مجھ سے غلطی, میں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا. اور نمبر 2, اس گناہ کو چھوڑ بھی دے. جس غلطی کا ارتکاب ہوا, جس گناہ کا ارتکاب ہو رہا تھا, توبہ کیا, اس گناہ سے تائب باز آ جائے آئندہ کی, اور پختہ ارادہ ہو, یعنی عزم مصمم تو ہو کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا, لیکن عملاً بھی چھوڑے کم سے کم کچھ وقت کے لیے, تو معلوم ہو کہ اس کا ارادہ پختہ تھا. ہو سکتا ہے پھر کسی وقت غلبہ ہو, نادانی, غفلت, جذبات, پھر کبھی شیطان جو ہے وہ اس کا بات طاری ہو گیا اور پھر قدم پھسل گیا, پھر توبہ کرے اور اسی عزم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. لیکن پلٹنا ہے بار بار. صراط مستقیم ہے, ایک ٹریک ہے جو دے دیا گیا آپ کو سیدھا. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا قدم ڈگمگاتا ہے, اس سے اتر جاتے ہیں. اب اتر کے وہی نہ پڑے رہے, واپس پلٹے اس پر, اور پوری کوشش ہو کہ دوبارہ وہ قدم نہ ڈگمگائے. پھر کسی وقت ڈگمگا گیا, پھر اسی عزم کے ساتھ, اسی خالص نیت کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, چاہے کتنی ہی مرتبہ وہ آپ سے وہ کوتاہی ہو. لیکن اس وقت عزم ہونا چاہیے اور عملاً بھی وہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہے وہ شرائط توبہ کی, قبولیت کی ہے اور سچی توبہ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کا کوئی حق مارا ہے, یہ تو معاملہ تھا حقوق اللہ کا, اگر حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی تو پھر اس میں لازم کیا ہے؟ اس کی تلافی کرنی ہوگی. مثلا اگر کسی کا مال یا کوئی چیز جو ہے غصب کی ہے, ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے, تو اس کو واپس کرے. حق مارا ہے وہ حق ادا کرے. اور اگر کسی کے ساتھ زبانی طور پر کوئی زیادتی کر بیٹھا, تہمت لگا دی, گالی دے دی, کوئی الزام لگا دیا, جھوٹی بات منسوخ کر دی, بہتان لگا دیا, پھر اس سے معافی مانگے. یہ ہے اصل میں وہ توبہ, اور یہی منطقی تقاضا بھی ہے. اسلام دین فطرت. جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی زیادتی کا ازالہ کرو, یہ عملی توبہ ہے. ایک شخص جو ہے وہ زبان سے توبہ توبہ کی رٹ لگاتا رہے اور زیادتی بھی کرتا رہے, کون مانے گا کہ یہ توبہ ہے؟ اپنے سلیم بھی نہیں مانتے. جب وہ ازالہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا, نہیں, یہ سچی توبہ نہیں ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس انتقال ہو گیا اور اب کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے, اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر دے. یہ ساری چیزیں بھی اس گناہ کے ازالے کا موجب بنے. اس توبہ کے حوالے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کی جناب میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں روزانہ 70 مرتبہ سے بھی زائد۔ یہ توبہ کون کر رہا ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف اگر کوئی ہے بھی، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ہے گناہ۔ گناہ کی نوعیت کیا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کہ کسی کام کو ایک 100% لیول پر کرنا مطلوب تھا، بندگی دعوت، اس میں کوئی 99-98% رہ گیا، زیادہ سے زیادہ۔ اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا احساس کہ شاید میں حق ادا نہیں کر پا رہا دعوت کا، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو شاید میرے اندر کوئی کمی ہے، لہٰذا اور اس پر اور استغفار کہ پروردگار شاید میری کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی، میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، میری دعوت میں شاید کوئی کمی رہ گئی، اس پر بھی 70 مرتبہ سے زائد۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ کہ 100 مرتبہ۔ یہ حضرت عقب بن یسار المزنی سے روایت ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اس سے۔ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں خود 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو ایک شخص بندگی کے راستے پر آ بھی گیا تب بھی حق ادا نہیں کر پاتا۔ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں، نماز کا حق ادا ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دو سلام پھیرنے تک پتہ نہیں دنیا کے کتنے مسائل ہیں جو ہم حل کر رہے ہوتے ہیں اس دوران۔ تو ایک نیک کام کیا، لیکن جو سچے بندہ مومن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ پروردگار حق تو ادا نہیں ہوا، تو تاحید رہ گئی، لہٰذا اس پر بھی استغفار۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے مسلسل استغفار کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، گناہوں پر بھی یا اس پر بھی کہ میں حق سے بندگی ادا نہیں کر پا رہا، میں اپنے فرائض اس طور سے پورے نہیں کر پا رہا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جو دین کے فرائض ہیں جیسے کہ ان کا حق ہے، اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، پروردگار کو معاف فرمائے۔ یہ ہے معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی نگاہ میں توبہ کا کتنا اونچا مقام ہے، اس میں یہ حدیث جو ہے یہ کلائی لگی ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے چلا ہوں، اور یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے تھے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے، جب وہ اس کی طرف سچی توبہ کرتا ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک ایسے شخص کا تصور کرو کہ جو کسی بیابان صحرا میں تھا اور اپنی سواری پر تھا، اونٹ پر ہے، صحرا عبور کر رہا ہے، لقدق صحرا ہے، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، اور وہ اونٹنی جو ہے اس کی، وہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، وہ سواری اس سے غائب ہو گئی۔ یعنی بین السطور میں ہے کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو روکا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب۔
وعليها طعامه وشرابه، اسی اونٹ کے اوپر پانی بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، سب کچھ جو دنیا کی اس کی وہ کل وہ اونٹ تھا۔ اب جب وہ غائب ہو گیا تو اب وہ شخص ہے اور لق و دق صحرا ہے۔ فأيس منها، بہت بھاگ دوڑ کی اس نے لیکن ناکام ہوا اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا، یعنی اب موت کو انتظار۔ فأتى شجرة فاستضع في ظلها وقد أيس من راحلته، اب وہ شخص جو ہے ایک درخت کے سائے میں آتا ہے اور وہاں پر لیٹ گیا اس کے سائے میں، اور بالکل اب مایوس ہے اپنی سواری سے، موت کا منتظر ہے۔ فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، ابھی وہ اسی کیفیت میں تھا کہ اچانک دیکھتا ہے تو وہ سواری تو ساتھ کھڑی ہے، موجود ہے، وہ اونٹ اس کی نگاہوں کے سامنے۔ فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفقر، اب وہ اس اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے، اس لیے کہ اب اسے معلوم ہوا کہ زندگی گویا دوبارہ زندہ ہوا ہے، اور اس خوشی کی شدت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا چاہ رہا ہے کہ پروردگار تو ہی میرا مولا آقا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس شدت کی وجہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ پروردگار تو میرا بندہ ہے، میں تیرا آقا ہوں۔ جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی اس سے بھی زیادہ خوشی ایک گناہگار بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا اس توبہ کی جو اہمیت اور اللہ کی نگاہ میں جو اس کا مطلب ہے اس کو بیان کرنا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج میں اسی حدیث کے اوپر اتفاق کروں گا، اور حدیث اگر اللہ نے چاہا تو پھر بات میں اگلی مرتبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ گناہ کتنے بھی ہوئے ہوں انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اصل قصور ہمارا ہے، ہم متوجہ نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمام گناہ تم سے معاف کر دوں گا۔ باقی حاصل کلام یہ ہے اس وقت جو بھی ہماری کیفیت ہے، اس وقت پورے ملت اسلامیہ کی یا مسلمانان پاکستان کی درج کر چکا ہوں، بعد میں آنے والوں کے لیے صرف خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ گھیرا مسلسل تنگ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو توقع تھی کہ اوباما کے آنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے تو اپنی اس غلط فہمی کو اب اسے دور کر دینا چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے اس کے عزائم بش سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اور آتے ہی اس نے اس وقت پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ہم پر؟ اور میں پچھلی بار یہ بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے مشرف صاحب کے دور سے اب زیادہ برے حالات ہیں۔ بڑی توقع تھی کہ یہ شخص اترے گا تبھی پاکستان کی قسمت سدھرے گی، کتنے کچھ سدھر گئی۔ میں مشرف صاحب کے ڈیفرنس میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہمیشہ اس ممبر سے بیان کی کہ یہ صورتحال ایسے لوگوں کا ہم پر مسلط ہونا یہ اصل میں اللہ کے عذاب کا مظہر ہے، اور وہ عذاب کیوں ہے ہم پر؟ ہماری اپنی بدعمالیاں، انفرادی بھی ہے، دین سے دوری ہے، اللہ اور رسول کے احکامات ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ پرائرٹی نمبر 1 اپنا ذاتی مفاد، مال و دولت، دنیاوی عزت، ناک کا مسئلہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اجتماعی جرائم میں 90% مسلمان بستے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن آج تک ہم نے اللہ کے دین کو قائم و غالب نہیں کیا، بلکہ ہماری اس اسمبلی نے جو مشرف صاحب کے دور میں تھی آخری اسمبلی، اس نے ڈٹائی کے ساتھ وہ بل منظور کیا جو صریحاً خلاف قرآن و سنت تھا، تحفظ حقوق نسواں بل۔ نہ صرف یہ کہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہے بلکہ خلاف شریعت چیزوں کو مسلط کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے ذریعے۔ یہ وہ اجتماعی جرائم ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ آج مل رہی ہے،
اور اللہ کی رحمت اور نصرت سے ہم محروم ہیں۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب ہم اپنے خود قبلہ درست کریں گے، تو نہ ایک کے بعد ایک آئے گا، اور اس کے لیے پہلا قدم وہ توبہ ہے۔ قبلہ درست کریں، ففروا الی اللہ، لپکو لوٹو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، اور اس پلٹنے کے لیے پہلا قدم ہے توبہ، سچی توبہ، سابقہ کوتاہیوں پر جذبات ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اللہ سے ہم استغفار کریں اور آئندہ کے لیے آپ نے مصمم کریں کہ اب اسی بندگی کی صراط مستقیم پر چلنا ہے جس کی طرف رہنمائی دیتا ہے یہ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور جس کی وضاحت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ قرآن و سنت یہ ہے راستہ، اور اس کے نصرت کے حصول کے لیے لازم ہے کہ اس کے دین کو قائم و ثابت کرنے کی جد و جہد کریں، تب اللہ کی مدد اور رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا بھی اور پوری قوم کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے جمعے کو یہاں سے جو توبہ مارچ ہم نے کیا تھا، ایک ریلی تھی، قوم کو متوجہ کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے